آپ لوگوں نے سب جگہ کی زیارت کی اور پھر اس کے بعد ابھی آپ پورے مسجد کوفہ میں انشاءاللہ ایسے ہی سفر کر رہے ہو. اس کے ساتھ ساتھ ابھی مین سینٹر پوائنٹ وہ مقام محراب مولا امیر المومنین جہاں پر مولا علی کے سر پر ضربت لگی تھی وہ جگہ. اچھا اس کے ساتھ ایک چیز وہ یہ یہی ممبر تھا اور یہاں پر ممبر تھا اور اس ممبر کو بولتے تھے سلونی کا ممبر، ممبر سلونی. مولا فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. اور مولا سب کے سوال کے جوابات سب دیتے تھے. اسی میں سے ایک وہ جو دروازہ نہیں دکھ رہا ہے باب الصوبان اس کو بولتے ہیں، دروازہ دکھ رہا ہے وہ ہے باب الصوبان. صوبان کے معنی ہوتے ہیں اژدہا کے، اژدہا یعنی کہ پینتھر جیسے ہے نا بہت بڑا، اس کا سر ہی ہے نا ایک اونٹ کے برابر، جیسے اناکونڈا یہ سب دیکھیں اس سے ہی ہے نا پینتھر اس کو بولتے ہیں، اور بڑا ہوتا ہے، اس کا سر ایک اونٹ کے برابر ہوتا ہے. ہاں تو مولا علی کا ممبر یہاں پر لگا ہوا رہتا تھا. ہاں وہ وہاں سے چلا، لوگ سب بیٹھے ہوئے رہتے تھے، مولا علی واعظ نصیحت احکام مشکلوں کا حل یہ سب کرتے تھے. اتنے میں وہ چلا، چلتے ہی ساتھ ہے نا جیسے ہی وہ آیا نا تو لوگ ڈر گئے. مولا علی نے کہا کہ نا کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، یہ کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. جو مولا علی پہ یقین کل رکھتے تھے وہ جمے ہوئے پہاڑ کی طرح بیٹھے ہوئے، جو ڈھلمل یقین تھے ادھر ادھر. اتنے میں مولا نے کچھ لوگ ایک جگہ پہ مولا خوش ہوا، دوسری جگہ پہ مسکرایا. اتنے میں وہ چلا گیا. لوگ قریب آئے، کہا مولا یہ کون تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کہا کہ یہ جنوں میں سے ایک جن تھا، جنوں میں سے جن تھا. کہا اسے آ کر کی خبر تھی کہ جعفر جن کے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کی جگہ پر جس کو جو ہے کیا بنایا گیا ہے، پورے جنوں کا سردار خلیفہ بنایا گیا، وہ جس کو جعفر جن کو بنایا. تو میں خوش ہوا کہ جس کی جگہ تھی اس کو مل گئی. جعفر جن اور مولا علی ایک دوسرے کو بہت ہی زیادہ قریب اور دوست اس طریقے سے. اسی لیے جہاں پر کبھی بھی جن کے اثرات یہ وہ ہو نا تو وہاں پر مولا علی علیہ السلام کا جب نام لیا جاتا ہے جعفر جن کے ساتھ نا تو وہ چیز ایک دم کم ہو جاتی ہے. اور کہا کہ جہاں پر تمہیں خوف محسوس ہو، ڈر محسوس ہو، کبھی بھی ڈر محسوس نہیں، تنہائی والی جگہ کا 40 دن اگر کوئی گھر بند رہتا ہے نا تو اس میں جو ہے بالخصوص یہ کیا نام ہے اجنہ کا سایہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کبوتروں کی پھڑپڑاہٹ ان سب چیزوں سے ہے نا اجنہ بھاگتے ہیں. یا پھر جب تمہارے گھر میں ایسا کچھ محسوس ہو نا تو کبوتر رکھ لیا کرو. اور اگر چھوٹے بچے بالخصوص ہیں تمہارے گھر میں تو کبوتر رکھو، اس لیے کیونکہ نا پھر تمہارے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے نا اجنہ کے بچے نہیں کھیلیں گے، بلکہ وہ کبوتروں کی پھڑپڑاہٹ کی وجہ سے وہ ڈر کے بھاگ جائیں گے اور تمہارے بچوں کو کوئی اثر نہیں ہوگا. اور جب کوئی ڈر محسوس ہونا تو تم کیا کرو، سب سے پہلے اگر تنہائی والی جگہ ہے تو وہاں پر سلام کر دو، السلام علیکم. سلام کرنے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ وہ نہ دکھنے والی مخلوق ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ نہ دکھنے والی مخلوق ہوتی ہے. اور جب آپ سلام کریں گے نا کہ کوئی ہے ہی نہیں اور پھر بھی سلام کر دیا بغیر کسی کو تو وہ سمجھے گا ارے اس کو تو میں دکھ رہا ہوں، لگتا ہے اس کو میں دکھ رہا ہوں. تو اگر آپ کو نقصان، آپ کو فائدہ وہ نہیں دے گا تو نقصان بھی نہیں پہنچائے، ٹھیک ہے نا. تو ایسے یہ یاد رکھنا ہمیشہ کہ کبھی بھی ایسا ڈر محسوس ہو یا کچھ ہو تو وہاں پر کیا کر دو، السلام علیکم ایسے بلند آواز سے. اور سلام کرنا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جس کی انتہا نہیں، سلام سے بہت کام بن جاتے ہیں. عزیزان ایمان وہ جگہ وہاں جہاں پر سر پر ضربت لگی تھی مولا علی کو، اس میں کیا ہوا، مولا علی 18 رمضان المبارک اپنے گھر سے نکل کر کے جیسے ہی جگہ پر آئے، عبد الرحمن ابن ملجم ایسے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اور ہاتھ میں زہر سے بجھی ہوئی تلوار تھی اس کی جو کہ چھپائے ہوئے. مولا علی نے اٹھایا بھی اس کو کہ اٹھ، نماز کا وقت قریب ہے. مولا علی اب نماز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے تھے کیونکہ وہ نماز تہجد پڑھتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے، یہ ساری نماز. اتنے میں جیسے ہی مولا علی سر یعنی سجدے میں لے گئے اور سر ایسے اٹھے اور کوئی چیز پڑے تو کتنی تیز لگتا ہے. کبھی دیکھا ہے کہ ہے نا کوئی چیز ایسے ہو اور ہم اٹھ رہے ہوں، ہاں جبکہ وہ چیز ایسے اسٹینڈ ہے، ہاں جیسے ہی آپ اٹھو تو کتنی تیز لگتا ہے، ایک دم جیسے ہے نا سر پہ. اب ذرا سوچو کہ کوئی پوری طاقت سے مار رہا ہو اور اس کا سر سجدے سے اٹھ رہا ہو، یعنی دونوں طرف سے فورس تھا. اللہ اکبر.
جیسے سر میں تلوار پڑی ہے کہ سر ہے نا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، پورا خون جاری ہو گیا فوارے کی طرح، آواز اٹھی تحدمت واللہ ارکان الہدا، ہدایت کا چشم و چراغ منہدم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حسنین کریمین جو ہے ارے نماز کے لیے آگے بڑھے، سب سے پہلے میرے مولا نے کہا کہ نماز کو اے حسن مکمل کرواؤ۔ ہاں اللہ اکبر، نماز تکمیل ہوئی، پھر اس کے بعد دونوں بچوں نے، دونوں شہزادوں نے مولا کی ایک طرف شانے دوسری طرف شانے پکڑ کر کے گھر لے جانے لگے۔ اتنے میں ازوق بن نباتہ کہتے ہیں، مولا کے چاہنے والے کہتے ہیں اے حسنین میرے شہزادوں، یہ میرا مولا جو ہے اپنے قدموں سے نہیں چل پائے گا، خون اتنا بہہ گیا ہے، کسی چٹائی یا قالین میں لپیٹ کر کے لے جاؤ۔ جیسے ہی گھر لے جانے لگے نا، کتنی دور ہے، اتنے میں سارے صحابیوں کا ہجوم تھا، ساتھ ساتھ تھے۔ اتنے میں مولا علی نے کہا بیٹا حسن میرے چاہنے والوں سے کہہ دو اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اتنے میں کسی نے پوچھا مولا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کیونکہ جیسے ہی زخمی عالم میں میری بیٹیاں مجھے دیکھیں گی ان سے رہا نہیں جائے گا، ان کی آوازیں بلند ہوں گی۔ ارے علی کو گوارا نہیں ہے کہ میری بیٹی کی آوازیں بھی ارے کوئی نامحرم سنے۔ میں کہوں گا مولا آج تو روک لیا، لیکن یہی سن 61 ہجری ہوگی، یہی زینب اور ام کلثوم ہوں گی، ارے بے مقنعو چادر ہوں گی، اور کوفے والے تماشا دیکھ رہے ہوں گے، آواز دیں گے ارے علی کی بیٹیاں بے مقنعو چادر۔ ارے یہی پھر شام میں جائیں گی، ارے کوئی پتھر مار رہا ہوگا تو کوئی آگ برسا رہا ہوگا۔ واہ غربتا، ہائے رے علی اولاد علی، ہائے رے رسول آل رسول، ارے کہاں کہاں پھر آئے گئے اسلام کو بچانے کی خاطر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بِزَنِّ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا۔ اے میرے اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہماری دعاؤں کو مکمل کر دے، پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، اگر اس اثنا میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، خطا ہوئی، اسے درگزر فرما، پروردگار بیماروں کو شفا عطا کر دے، پروردگار جو مریض انہیں شفا کلی عطا کر دے، اے میرے معبود جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے، جو اولاد والے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، پروردگار ہمیں حق کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار تجھ سے التجا جیسے ہم زیارت پہ آئے ہیں ویسے ہی ہمیں مدینہ منورہ کی گلیوں پہ ہمیں اپنے گھر کا دیدار بھی کرا دے، اے میرے پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر انسان بنا دے، پروردگار ہمیں دل کو کشادہ کر دے، پروردگار ہم سب کو طول عمر عنایت کر دے، طول عمر کے ساتھ ساتھ صحت و سلامتی عطا فرما، پروردگار اس اسلام میں ہم سے کوئی غلطی یا خطا ہوئی درگزر فرما، پروردگار جب اپنے وطن کو جائیں تو ہم بہتر سے بہتر انسان ہو سکے ایسی توفیق عنایت فرما، پروردگار تجھ سے التجا ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول کر لے، پروردگار بے روزگاروں کو روزی عنایت فرما، روزگار والوں کی روزی میں اضافہ فرما، پروردگار تجھ سے التجا ہے اے میرے معبود ہم سب کو بہتر سے بہتر انسان بنا، ہم سب مسلمین کو متحد کر دے، میرے معبود فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، میرے معبود اسرائیل کو نیست و نابود فرما، امریکہ کو نیست و نابود فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سر نگو فرما، پروردگار تجھ سے التجا ہم سب کی دعا کو قبول فرما، تقبل منا انك انت السميع العليم يا الله يا رحمن يا رحيم بحق محمد وآله الطاهرين۔ جزاک اللہ۔ ادھر زیارت کریے، پھر زیارت کر کے یہیں پر آئیے گا، لیڈیز وہ والا جدھر پردہ ہے نا اس طرف جہاں سے لیڈیز جا رہی ہے وہاں پر زیارت کریے، ایک دم آگے سے زیارت کریے، جہاں پر آئیے۔ یہاں بھی ادا کر لیجیے، تحیت محراب ہے مسجد۔